السلام علیکم دوستو، آج میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اپنے گروپ بلیک میجک اور روحانیت میں۔ تو دوستو، آج کی ہماری ویڈیو ناف کے متعلق ہے۔ ناف اکثر لوگوں کی گر جاتی ہے۔ بعض لوگوں کے ناف گرے ہوئے کافی عرصہ گزر جاتا ہے، جس کے بعد اس ناف کو اپنی جگہ پر واپس لانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ دوستو، ناف گرنے کی کئی علامات ہیں۔ جس شخص کے ناف گر جائے اس کا کھانا ہضم نہیں ہوتا، اس کو کھانے کو دل بالکل نہیں چاہتا، بعض اوقات اسے کے بھی ہونے لگ جاتی ہے۔ اکثر ایسے شخص کے معدے کے اوپر درد ہونے لگتا ہے، بعض اوقات نیچے کی طرف پیٹ میں بھی درد ہونے لگتا ہے۔ تجربے میں ہمارے آیا ہے کہ ناف 3 طریقے سے گرتا ہے، یا تو ناف اوپر کی طرف چڑھ جاتا ہے، یا ناف پورے پیٹ میں پھیل جاتا ہے، اور یا ناف نیچے کی طرف ایک سائڈ کی طرف آپ کے ران کے پاس آ جاتا ہے۔ تینوں صورتوں میں آپ کے ناف گر جائے تو آج کا دم اس کے لیے ہے۔ ناف بعض اوقات نظر لگنے کی وجہ سے بھی گر جاتا ہے، اور جنات اور جادو کی وجہ سے بھی ناف گر جاتا ہے۔ اکثر وزن اٹھانے کی وجہ سے بھی ناف گر پڑتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کی ناف گر چکی ہے، ناف گرے ہوئے ایک معقول عرصہ گزر چکا ہے، یا آپ کی ناف تازہ گری ہے، ان تمام صورتوں میں آج کا دم نہ صرف آپ کو فائدہ دے گا، بلکہ آج ہم آپ کو ایک ایسا بہترین عمل بتانے والے ہیں کہ جس کے بعد ناف چاہے گرے ہوئے 1 دن ہوا ہو، یا 1 سال ہوا ہو، یا اس سے بھی زیادہ عرصہ ہوا ہو، آپ کی ناف انشاءاللہ العزیز بالکل صحیح اپنے مقام پر واپس آ جائے گی۔ دوستو، جس شخص کی ناف گری ہو اور آپ اس کا ناف اٹھانے لگے تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس شخص کو کھانا کھائے ہوئے کم سے کم 2 سے 3 گھنٹے گزر چکے ہو، یعنی اس وقت وہ اس کو کھانے کی حاجت ہو، یعنی اس نے کھانا کھانا ہو تو کھانا کھانے سے پہلے ناف اٹھا لے۔ دوستو، آپ کو بہت ہی آسان طریقہ میں بتانے لگا ہوں۔ طریقہ یہ ہے کہ بھائیو، آپ نے اپنی 5 انگلیاں ایک ساتھ ملا لینی ہے، اور اپنے 5 انگلیوں کو ساتھ ملانے کے بعد آپ ناف کے بالکل اوپر رکھ لیں۔ اوپر رکھنے کے بعد آپ نے 5 مرتبہ ایک چھوٹی سی آیات پڑھ لینی ہے۔ آیات میں آپ کو 1 مرتبہ پڑھ کے سنانے لگا ہوں۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد 5 مرتبہ جب آپ یہ دعا پڑھیں گے اور 5 انگلیاں جوڑ کر اس کے ناف پر رکھ کر تھوڑا سا دبانے کے بعد یہ دعا پڑھ کے آپ دم کر دیں۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یہ قرآن مجید کی آیات ہے، آپ قرآن سے دیکھ کر درست بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو ناف کی دھڑکن محسوس ہوگی۔ اگر آپ کو ناف کی دھڑکن ناف کے مقام پر محسوس ہو تو سمجھ جائیے گا کہ اس شخص کا ناف اپنی اصلی جگہ پر ہے اور اس کا ناف درست ہے۔ اگر آپ کو ناف کی دھڑکن اس جگہ پر محسوس نہ ہو تو آپ ناف کے دائیں بائیں اپنے ہاتھ کو اسی طرح گھما کر چیک کریں، نیچے کی طرف چیک کریں یا اوپر کی طرف چیک کریں، معدے کی طرف، تو آپ کو ان 3 مقامات میں سے یا تو آپ کو ناف اوپر کی طرف چڑھتے ہوئے معدے کی طرف ملے گی، یا آپ کو ناف نیچے ران کی طرف ایک سائڈ پر ملے گی، یا آپ کو ناف پوری پھیلی ہوئی پیٹ پر ملے گی۔ تینوں صورتوں میں جیسے ہی آپ کو ناف مل جائے، آپ نے صرف 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کی ترتیب یہ ہوگی کہ آپ نے بسم اللہ کے میم کو
الحم شریف کے لام کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، یعنی آپ نے الحم نہیں پڑھنا، یعنی الف نہیں پڑھنا، بلکہ ملحم پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اس طریقے سے آپ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ مکمل پڑھیں، اس کے بعد آپ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ آپ اپنے پاس تھوڑا سا تیل پہلے سے ہی رکھ لینا اور آپ اس کو ناف پر دم کر کے اپنے ہاتھ پہ تھوڑا سا تیل لگا کر اس ناف کو اپنے مقام کی طرف لانے کی کوشش کرنا۔ اس طریقے سے آپ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ، یعنی 3 مرتبہ آپ دم کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر سورہ اخلاص 3 مرتبہ، پھر ناف کو اپنے مقام پر لا کر تھوڑا سا دبانے کی کوشش کریں گے، پھر دوبارہ اسی طرح سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اور پھر ناف کو اپنے مقام پر لا کر دبانے کی کوشش کریں گے۔ پھر تیسری دفعہ بھی آپ نے اسی طرح کیسے کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی پہلی دفعہ میں ہی یا دوسری یا تیسری دفعہ میں ناف اپنی جگہ پر مکمل طور پر آ جائے گی، اور اگر اس کے ناف گرنے کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو یا اس کو بد ہضمی ہو یا اس کو کے وغیرہ یا بخار ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو جو ناف کی وجہ سے ہوگی، وہ اسی وقت مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ تو دوستو اس کے بعد جب اس کی ناف اپنی جگہ پر آ جائے تو آپ اس کو ایک چھوٹا سا نقش لکھ کے دے دینا کہ وہ اپنے ناف پر باندھ لیں۔ نقش آپ نے کیا لکھنا ہے دوستو؟ نقش آپ نے بہت ہی آسان ہے، آپ نے لکھ لینا۔ آپ نے لکھنا ہے یا قیوم، آپ نے یا قیوم ایک سفید کورے کاغذ پہ لکھ لینا ہے۔ یا قیوم لکھنے کے بعد اس کے گرد ایک گول دائرہ کھینچ لینا۔ گول دائرہ کھینچنے کے بعد آپ گول دائرے کے گرد 21 مرتبہ ڈبل واو لکھنا، یعنی واو واو 2 مرتبہ واو۔ اس طریقے سے آپ ڈبل واو 21 مرتبہ گھما کر 2 واو ایک ساتھ لکھتے ہوئے تھوڑے تھوڑے فاصلے سے آپ نے اس یا قیوم کے گرد جو دائرہ آپ نے کھینچا ہوگا اس کے گرد آپ نے 21 مرتبہ ڈبل واو گھما کر گول دائرے کی شکل میں لکھنا ہے۔ دوستو یہ آپ کا بہت ہی عمدہ، کامیاب اور تجربہ شدہ نقش ہے۔ اس نقش کو بنانے کے بعد، جس کو بنانا بھی انتہائی آسان ہے، اس کو بنانے کے بعد آپ اس کو اس کے ناف پر باندھ لیں، اور آپ 3 دن تک یا 3 وقت ایک ہی دن میں آپ وقفے سے 3 مرتبہ بھی یہ دم کر سکتے ہیں، یا آپ 3 دن تک وقفے سے یہ دم کر سکتے ہیں۔ اور اگر ساتھ میں آپ تھوڑا سا تیل دم کر کے دے دیں انہی آیاتوں سے، جس سے آپ اس کا ناف دم کریں، اسی سے سرسوں کا تیل بھی دم کر کے اس کو دے دیں کہ وہ رات کو سونے سے پہلے اپنے پیٹ کا تھوڑا سا مالش کر لیا کرے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل سے پرانے سے پرانا، دوستوں میں جو آپ کو اتنی تاکید کر رہا ہوں یا اتنی چیزیں بتا رہا ہوں، یہ میں اس ناف کے لیے بتا رہا ہوں جس کے گرے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا ہو۔ اگر کسی کی ناف گرے ہوئے اتنا عرصہ نہیں گزرا تو وہ ایک ہی مرتبہ کا دم اس کے لیے کافی ہے، اور وہ انشاءاللہ ایک ہی مرتبہ کے دم سے سیٹ ہو جائے گا بالکل، اور اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ مگر اگر ایک شخص کو ناف گرے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا ہے اور وہ علاج کرا کر یا دم کرا کر تک چکا ہے، بعضوں کا دم سے اس وقت اس کا ناف سیٹ ہو جاتا ہے مگر بعد میں دوبارہ وہی حالت ہوتی ہے۔ تو دوستو آج میرا عمل ان مریضوں کے لیے ہے کہ وہ تیل بھی دم کرے، تعویذ بھی باندھ لے اور ناف کو بھی 3 وقت دم کرے 3 دن تک۔ تو انشاءاللہ العزیز اس عمل کی برکت سے تیل بھی کم سے کم 1 ہفتہ یا 10 دن استعمال کریں، تو انشاءاللہ اس عمل کے برکت سے اس کی ناف بالکل صحیح مضبوطی کے ساتھ اپنے جگہ پر آ جائے گی، اور انشاءاللہ پھر کبھی اس کی ناف نہیں گرے گی، نہ ہی ناف گرنے کی اسے کوئی شکایت ملے گی۔ تو دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی پیاری ہے، انشاءاللہ تعالی ہم عن قریب آپ کو تشخیص کا عمل دیں گے، جس سے آپ یہ معلوم کر سکیں گے کہ اگر کسی پر جنات ہو یا کسی کے ساتھ جادو کا مسئلہ ہو یا نظر بد اور بندش کا مسئلہ ہو تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا۔ تو انشاءاللہ ہمیں
اللہ سے امید ہے اگر زندگی رہی تو ہماری اگلی ویڈیو اسی پر بنے گی۔ دوستو، آج کے عمل کی اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے۔ کمنٹس میں اپنا نام ضرور لکھیں۔ انشاءاللہ عن قریب ہم آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔